الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ ناظرین، گزشتہ کل بعد نماز عصر عیدگاہ میدان میں عیدگاہ ٹرسٹ کی ایک اہم میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 24 مئی کو یعنی گزشتہ 8 دن پہلے ہماری عیدگاہ ٹرسٹ کے ادھیکش صدر الحاج عبدالغفار ملک صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد 8 دن کے ہی اندر باقاعدہ عیدگاہ ٹرسٹ کی ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں شہر سے ٹرسٹیوں کے علاوہ مہمان خصوصی کے طور پر مفتی عتیق الرحمن صاحب قاضی شہر، مفتی ہارون ندوی صدر جمعیت علماء ہند ضلع جلگاؤں الحاج عبدالکریم سالار صاحب، یہ تمام لوگوں کو، ایسے ہی حضرت مولانا عثمان صاحب مظاہری، ان تمام لوگوں کو بلایا گیا اور ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں باقاعدہ عیدگاہ ٹرسٹ جو شہر کی ایک بڑی ٹرسٹ ہے اور ایک ذمہ دار ٹرسٹ ہے، جس کا شہر پر ہی نہیں پورے ضلع پر ایک اثر ہوتا ہے، اصول اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، وقف بورڈ کے لاء کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً عیدگاہ ٹرسٹ کی ایک میٹنگ بعد نماز عصر منعقد ہوئی عیدگاہ میدان میں، اور اسی میں جنرل سیکریٹری جناب محترم فاروق شیخ صاحب نے تمام چیزوں کو پیش کیا، اس کی ضرورت کو پیش کیا۔ اس موقع پر عیدگاہ ٹرسٹ کے تقریباً 11 ذمہ داران یہاں پر موجود رہے، اور اسی موقع پر مشورے کے تحت باقاعدہ نام پیش کیا گیا۔ مفتی ہارون ندوی نے اور جناب مظہر الدین صاحب نے، ایسے ہی نذیر بھائی ملتانی نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ مشورہ تو یہ ہے کہ اگر واقعتاً الحاج عبدالغفار ملک صاحب کو، میں نے کہا کہ الحاج عبدالغفار ملک صاحب کو سچی شردھانجلی اور خراج عقیدت یہ ہوگی کہ ہم انہی کے فیملی ممبر کے کسی فرد کو عیدگاہ کا ذمہ دار ابھی بنایا جائے، اور مفتی ہارون ندوی نے اس موقع پر صاف طور سے کہا کہ الحاج عبدالوہاب ملک صاحب جو بڑے ایکٹیو ہے، بڑے فعال ہے، اور ہمیشہ وہ میٹنگوں میں بھی رہتے ہیں اور بڑی فکر کرتے ہیں سماجی کاموں کی، اگر انہی کا نام اگر پیش کیا جائے اور انہی کو ذمہ داری دی جائے تو یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ فوراً محترم فاروق شیخ صاحب نے، مشتاق صاحب نے، جناب مستقیم سر نے اور عیدگاہ کے تمام ہی ذمہ داران نے اللہم خیر کہا، اور لبیک کہتے ہوئے فوراً یہ بات فائنل ہو گئی، اور پھر اسی وقت میں الحاج عبدالوہاب ملک صاحب کو بلایا گیا۔ فوراً وہ حاضر ہوئے، اعجاز ملک صاحب غفار ملک صاحب کے بیٹے اور وہاب ملک صاحب ان کے بھائی وہ حاضر ہوئے، اور اسی وقت باقاعدہ عیدگاہ ٹرسٹ کی جانب سے انہیں نیوکتی پتر دے کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے الحاج عبدالوہاب ملک صاحب عیدگاہ ٹرسٹ کے ادھیکش رہے گے، صدر رہے گے، اس طریقے سے اعلان کر دیا گیا۔ مولانا عثمان صاحب نے بھی اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں کی، ایسے ہی مفتی عتیق صاحب نے، الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے، سب نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ٹرسٹ نے بھی اس بات کا، فاروق شیخ صاحب نے بھی اس بات کا، اشفاق باغبان صاحب، سبھی لوگ یہاں پر موجود تھے، طیب منیار صاحب، انیس شاہ، نذیر بھائی ملتانی، سلیم وکیل صاحب، ایسے ہی ہمارے کھاٹک صاحب، جو بھی ذمہ داران، سب نے اطمینان کا اظہار کیا، اور سب سے علماء کرام نے یہ کہا کہ جیسے اسماعیل وکیل صاحب جو ہمارے شہر کے سینئر اور بہت ہی قد آور وکیل ہے، ان سے لیگلی طور پر، قانونی طور پر ان کے مشورے سے کام کیا جا رہا ہے، تو ایسے ہی علماء کرام نے کہا کہ آپ لوگ اگر واقعتاً کام کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ایک بہت بڑی جوابداری ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائے اور اس عہدے کا پورا حق ادا کرے، تو علماء کرام سے بھی آپ گاہے بگاہے مشورہ لیتے رہے اور ان کے مشوروں سے دینی چیزوں کو اور دینی اصولوں کو، شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے
کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو خیر الحمدللہ کل کی میٹنگ بڑی کامیاب طریقے سے عمل میں آئی، اور میں اپنے ناظرین اور اس چینل وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے درشکوں کو بتا دوں کہ ہماری سب سے بڑی ٹرسٹ جو ہے عیدگاہ ٹرسٹ، جس کے ذمہ قبرستان بھی آتا ہے، پوری دیکھ بھال آتی ہے، اور بہت ہی اچھے پیمانے پر عیدگاہ ٹرسٹ کا بھی کام شروع ہے۔ تو میں تمامی درشکوں کو بتا دوں کہ الحاج عبدالوہاب ملک صاحب، جو مرحوم الحاج عبدالغفار ملک صاحب کے بھائی ہے، ان کو عیدگاہ ٹرسٹ کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اور اس موقع پر انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا، اور بھائی الحاج عبدالغفار ملک صاحب کے جو سپنے تھے اور جو کچھ بھی وہ قوم کے لیے، سماج کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، میں ان کاموں کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ آخر میں مولانا عثمان صاحب مظاہری کی دعا پر مجلس کا اختتام، میٹنگ کا انعقاد جو ہوا تھا وہ مولانا کی دعا پر اختتام عمل میں آیا۔